السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد بلال، آپ کو اپنے چینل آسان علم پر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا پہلا سفر کیا تو کیا معجزات پیش آئے، اور ایک عیسائی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی کیا نشانیاں دیکھیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہو گئی تو ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ تاجرانہ حیثیت سے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سفر میں ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ چونکہ ابو طالب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے سوچ میں پڑ گئے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر فرمایا، اے چچا جان، مجھے اس شہر میں کس امید پر چھوڑے جا رہے ہیں، اس پر ابو طالب کا دل بھر آیا اور قلب پر رکت طاری ہو گئی اور کہا، خدا کی قسم، ضرور انہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا اور وہ ہرگز مجھ سے جدا نہ ہوں گے اور میں کبھی بھی ان سے جدا نہ ہوں گا۔ جب ابو طالب نے قسم کھائی تو دیگر عزیز و اقارب نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگے، اس فرزند کو جس سے سورج کی گرمی بھی پرہیز کرتی ہے، 12 سال کی عمر میں اسے کوئی شخص سفر میں کیسے لے جا سکتا ہے۔ اس پر ابو طالب شش و پنج میں پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دینا چاہا۔ اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشہ میں تنہا بیٹھے رو رہے ہیں۔ ابو طالب نے پوچھا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا بات ہے، تم آنسو بہا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ابو طالب کہنے لگے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ ہم سے جدا ہونا پڑ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں چچا محترم، یہی بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، اس کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی نہ کروں گا۔ چنانچہ شام کے اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل پڑے۔ مسافتیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ کے گاؤں کاربا میں پہنچا۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجا اور خانقاہ تھی۔ گرجا کا نگران عالم نصرانیوں کا بہت بڑا عالم بحیرہ تھا۔ اس نے جب سے رہبانیت اختیار کی، اس کلیسا میں اس نے قیام رکھا۔ اس کلیسا میں ایک مقدس کتاب تھی جس کا علم اس راہب کو تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کتاب اس کے اسلاف میں ورثہ میں چلی آ رہی تھی۔ راہب بحیرہ اپنا زیادہ تر وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر سوچ و بچار میں غرق گزارتا۔ بحیرہ بڑا زیرک عالم تھا۔ اس سال وہ قافلہ جو مکہ سے شام کی طرف تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، بحیرہ کی خانقاہ کے قریب اترا، ایک سایہ دار درخت تلے پڑاؤ کیا۔ عرب کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر وہاں قیام کرتے۔ بحیرہ نے آج تک کسی مسافر تاجر سے بات تک نہ کی تھی۔ جب قافلے کے لوگوں نے یہاں پڑاؤ کیا تو بحیرہ نے ان کے لیے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو اس وقت بحیرہ خانقاہ کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ قافلے کے ایک 10-12 سالہ لڑکے پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب یہ لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سایہ کے لیے اس طرف جھک گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سایہ میں تشریف فرما تھے۔ بحیرہ نے یہ ساری باتیں ملاحظہ کیں تو وہ کلیسا کی چھت سے نیچے اترا۔ اس نے کھانے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بحیرہ نے اہل قافلہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ تمام قافلہ کو بلا لائے۔ قریش کو جب اس ضیافت کا علم ہوا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ یہ بڑی انوکھی بات تھی۔ وہ اس کلیسا کے پاس سے اس سے پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، مگر اس راہب نے ان سے کوئی تعارض نہ کیا تھا، کبھی ان سے بات کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ مگر اس روز تو وہ نہ صرف مائل ملاقات نظر آتا تھا بلکہ ان کے لیے بڑی محبت سے پرتکلف ضیافت کا اہتمام بھی کر رہا تھا۔ قافلے والوں نے بحیرہ کی طرف سے ضیافت کی دعوت قبول کر لی۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر سب کلیسا میں پہنچ گئے۔ بحیرہ نے اہل قافلہ سے کہا، اے گروہ قریش، میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب کے سب آؤ، خواہ تم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد۔ اہل قافلہ میں سے ایک شخص نے کہا، آج تو تمہاری حالت ہی کچھ اور ہے، ہم تو تمہارے پاس سے بارہا گزرے ہیں، تم ایسا سلوک تو ہمارے ساتھ نہیں کرتے تھے، آج ایسی کون سی غیر معمولی بات ہو گئی؟ بحیرہ کہنے لگا، تم نے بالکل سچ کہا ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میری حالت ویسی ہی تھی، لیکن تم لوگ مہمان ہو اور میری خواہش یہ ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لیے کھانا تیار کروں تاکہ تم سب کھاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم عمری کی وجہ سے اہل قافلہ کے کجاؤں کے پاس اسی درخت کے نیچے تشریف فرما رہے ہیں۔ جب بحیرہ نے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ صفت جو اسے معلوم تھی وہ اس نے ان لوگوں میں نہ پائی،
تو بحیرہ کلیسا کی چھت پر چڑھا اور اس بادل کو اسی درخت کے اوپر سایہ کرتے ہوئے دیکھا تو چھت سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا، اے گروہ قریش، میری درخواست یہ تھی کہ تمام لوگ دعوت میں تشریف لائیں، میرا خیال ہے کہ بعض لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اہل قافلہ نے جواب دیا، اے بزرگ، صرف ایک کم عمر لڑکا پیچھے رہ گیا ہے جسے ہم سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، ایسا نہ کرو، میری خواہش ہے کہ وہ بھی تشریف لائے اور اس کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو۔ اسی دوران میں زبیر بن عبد المطلب بول اٹھے، لات و عزا کی قسم، ہمارے لیے باعث ندامت ہے کہ ہم عبداللہ بن عبد المطلب کے فرزند کو ضیافت میں شرکت کے لیے ساتھ نہ لائیں۔ یہ کہہ کر زبیر بن عبد المطلب فوراً اٹھے اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شفقت اور احترام کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ کلیسا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بحیرہ کی جان میں جان آئی۔ اپنی مقدس کتاب میں دی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور تعظیماً کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے، بحیرہ نے مہمانوں کو درخت کے سایہ میں بٹھایا ہوا تھا، پیچھے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو بادل سایہ کیے ہوئے تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے تو اس درخت کا سایہ جس میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ بحیرہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا، دیکھو اس درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا اور جسم پاک کے ان خاص حصوں کا معائنہ کرنے لگا جن کے صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں اپنے پاس پاتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ ادھر ادھر ہونے لگے تو بحیرہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، اے صاحبزادے، میں تجھے لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، جو کچھ میں تم سے پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جانا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اس لیے کہا تھا کہ اس نے قریش کو لات و عزا کی قسمیں کھاتے دیکھا اور سنا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنی نفرت اور جتنا بغض ہے کسی اور چیز سے کبھی نہیں رہا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ بتائیں جو میں آپ سے پوچھتا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں مناسب معلوم ہو وہ مجھ سے دریافت کر لو۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے، بعض نیند اور بیدار ہونے کے بارے میں اور بعض دیگر امور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوالات کے جوابات دیتے رہے، اور خواب کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری آنکھ سو جاتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات و برکات کی علامات و صفات بیان فرماتے جاتے تھے، اور بحیرہ راہب ان صفات کو جو اس نے سابقہ کتب میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ضمن میں پڑھ رکھی تھی بالکل اسی کے مطابق پاتا جاتا۔ بحیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو اپنی مقدس کتاب کے عین مطابق پا کر بہت خوش اور بے حد مطمئن ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ چمکیلی چشمان مبارک کی طرف دیکھ کر اس نے ابو طالب اور بعض مخصوص لوگوں سے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا، کیا یہ سرخی کبھی زائل بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے کبھی اسے زائل ہوتے نہیں دیکھا۔ چنانچہ یہ علامت بھی درست نکلی، اسے اور زیادہ یقین ہو گیا، لیکن دل کی تسلی اور یقین کو تقویت پہنچانے کی غرض سے بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، دوش مبارک سے کپڑا ہٹائیں تاکہ میں مہر نبوت کا مشاہدہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی وجہ سے دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، میری دونوں آنکھوں کے نور بحیرہ کو مہر نبوت کے دیدار سے محروم نہ رکھو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوش مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی۔ بحیرہ فرط مسرت اور شدت جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس کی آنکھوں سے عقیدت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بڑے ادب سے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال و جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خصوصیات کے قریبی مشاہدے اور مہر نبوت کی سعادت زیارت سے بحیرہ کا چہرہ تمتماتا ہوا۔ ہر بات اور ہر نشانی اس کی مقدس کتاب کے عین مطابق ثابت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بحیرہ راہب کی معنی خیز ضیافت کامیاب رہی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی عظیم و برتر ہستی ہیں جن کی نشانیوں اور حفاظت کا ذکر اس کی مقدس کتاب میں بھی درج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت سے فارغ ہو کر بحیرہ ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا، اس صاحبزادے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے،
بحیرہ بولا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس بیٹے کے والدین زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس پر ابو طالب نے بتایا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے بےتاب ہو کر پوچھا پھر ان کا باپ کہاں ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر بحیرہ راہب بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا ہماری کتابوں اور پرانی روایتوں کے حساب سے یہ سید المرسلین ہیں، ان کی شریعت دنیا میں پھیلے گی اور ان کا روشن دین تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دے گا۔ آپ انہیں ساتھ لے کر شام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھیں، کیونکہ وہاں فتنہ و پرور یہودیوں کا غلبہ ہے۔ اگر کہیں ان یہودیوں کو بھی وہ سب باتیں معلوم ہو گئیں جو مجھے معلوم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک سازش کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر یہیں سے فوراً واپس مکہ کی طرف لوٹ جائیں۔ ابو طالب نے یہ سنا تو بہت فکر مند ہوئے، سامان تجارت کو بصرہ ہی میں فروخت کیا اور مکہ مکرمہ کو واپس تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا اور خود تجارت کی تکمیل کے لیے شام کی طرف گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ابو طالب جب شام کی تجارت سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے جلد نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ چلے آئے۔ جب ابو طالب تجارت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئے تو جب بھی کبھی سفر کا ارادہ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانا چاہتے تو ابو طالب بحیرہ راہب کی وصیت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے تعرض کے خوف سے اپنے ساتھ نہ لے جاتے اور خود بھی جب تک شدید ضرورت لاحق نہ ہوتی بالکل سفر نہ کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ان کے لیے برداشت کرنا ممکن نہ تھا۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔